چینل دیکھ رہے ہیں. میں عمران خان ہوں. اب تک کی جو سب سے اہم خبریں ہیں، میں ایکچولی ٹریول کر رہا تھا لیکن اس بیچ میں جو اہم ترین خبریں ہیں وہ ساری ہم نے کلیکٹ کی اور میں اب تک پہنچاتا ہوں. سب سے پہلے سہیل آفریدی لگاتار میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے جو احتجاج ہے اس کا جواز بتا رہے ہیں اور یہ انہوں نے کلیئر کیا کہ ہمارے پاس اب کوئی رستہ بچا نہیں ہے. یہ بات جو اب سہیل آفریدی نے کلیئر کی ہے، یہ عمران خان صاحب نے لگ بھگ 1 سے 1.5 سال پہلے کلیئر کر دی تھی کہ ہمارے پاس سڑکوں پہ آنے کے علاوہ اب کوئی رستہ نہیں بچا. جب 2024 میں آئینی ترمیم کر دی گئی تھی اور پھر اس کے بعد 27ویں آئینی ترمیم کی راہ ہموار کی جا رہی تھی تو عمران خان صاحب نے تبھی بتا دیا تھا، بلکہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد بتا دیا تھا کہ اب جو کچھ عدلیہ کے ساتھ اور نظام کے ساتھ کر دیا گیا ہے، اب پاکستان تحریک انصاف کے پاس یا پاکستان کی عوام کے پاس کوئی بھی رستہ نہیں بچا سوائے اس کے کہ وہ اب احتجاج کے لیے سڑکوں پہ آئیں. تو یہ عمران خان صاحب نے پہلے کہہ دیا تھا. سہیل آفریدی صاحب نے اب یہ کہا کہ ہم نے عدالتوں میں جا کر دیکھ لیا، ہم نے ایوانوں کے اندر جا کر دیکھ لیا، ہم نے بات چیت کر کے دیکھ لی، سارے دروازے کھٹکھٹا کر دیکھ لیے، لیکن کوئی رستہ بنا نہیں. تو جب کوئی اور رستہ نہیں بچتا تو پھر آپ کے پاس صرف احتجاج کا رستہ بچتا ہے. اب وہ احتجاج کے علاوہ کچھ اور کر نہیں سکتے. ایک اور بھی انہوں نے اعلان کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ جمعرات کا دن یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یعنی ابھی منگل کا دن ہے، منگل کے دن تو عمران خان صاحب کی بہنیں جائیں گی دوبارہ سے ملاقات کرنے کے لیے، وہ پھر کوشش کریں گی اور نارملی جب بھی وہ منگل کے دن جاتی ہیں تو ملاقات نہیں کروائی جاتی. اب ایک مرتبہ پھر کوشش کی جائے گی کہ منگل کے دن دوبارہ ملاقات ہو جائے، لیکن اگر عمران خان صاحب کی بہنوں کی ملاقات نہیں ہوتی تو وہ وہاں پہ علامتی طور پہ دھرنا دیں گے. ایک نیا اناؤنسمنٹ جو سہیل آفریدی نے کیا وہ یہ ہے اور وہ جمعرات کے لیے کیا ہے اور یہ بڑا اعلان ہے کہ تمام لوگ اڈیالہ جیل جائیں گے جمعرات والے دن، اور جمعرات کو اڈیالہ جیل جائیں گے. وہاں پہ اراکین اسمبلی موجود رہیں گے. اگر ملاقات کروائی تو ٹھیک ہے، اگر ملاقات نہ کروائی گئی تو پھر پاکستان کے ہر چوک کو ڈی چوک بنائیں گے اور جمعرات کی رات کو پورے پاکستان میں احتجاج کریں گے. اس سے ایک مومنٹم بلٹ ہو سکتا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، اور اس کے بعد ایک کریک ڈاؤن کا بڑا خوفناک سلسلہ بھی شروع ہوگا پاکستان تحریک انصاف کے خلاف. لیکن یہ کریک ڈاؤن تو اب کچھ مانی نہیں رکھتا کیونکہ گزشتہ 3-4 سال سے کریک ڈاؤن ہی چل رہا ہے اور کریک ڈاؤن کر کر کے لوگوں کو مار مار کے چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کر کر کے لوگوں کو کافی ریزیلینٹ کر دیا ہے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور اداروں نے مل کر. اب ایک اور چیز جو سہیل آفریدی نے کی وہ بھی اہم ہے. انہوں نے کہا جی کہ عمران خان کو اگر کچھ بھی ہوا تو اس کے لیے ذمہ دار کون ہوگا. ایک انہوں نے نام لیا آرمی چیف کا پہلے نمبر پہ، پھر انہوں نے کہا جی کہ وزیر اعظم پاکستان کا شہباز شریف، پھر چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی، اور پھر جو باقی ججز ہیں وہ ذمہ دار ہوں گے اگر کچھ بھی ہوتا ہے عمران خان صاحب کو تو. اچھا، ایک انہوں نے یقین دہانی بھی کروائی سسٹم کو، یعنی رستہ بھی سہیل آفریدی نے چھوڑا. یہ بڑے زیرک سیاستدان کی نشانی ہوتی ہے کہ آپ پوری طرح سے نہ دیوار کے ساتھ لگتے ہیں نہ آپ لگاتے ہیں. جو جذباتی لوگ ہیں میری طرح کے یا بہت سارے اور میرے سوشل میڈیا کے دوست ہیں، ہم لوگ چیزوں کو اور طرح کیلکولیٹ کرتے ہیں، ہم بلیک اینڈ وائٹ میں دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن ریئلٹی میں آپ کو کہیں نہ کہیں رستہ نکالنا پڑتا ہے. عمران خان صاحب بھی کیونکہ ایک پولیٹیکل لیڈر ہیں تو وہ ٹیبل کے اوپر بیٹھنے میں ہمیشہ بلیو کرتے ہیں لڑائی کرنے سے زیادہ، لیکن انہیں جب نظر آ گیا کہ ٹیبل پہ کچھ موجود ہی نہیں ہے تو پھر آپ کو پریشر بڑھانے کے لیے میدان میں جانا پڑتا ہے اور پھر اپنے مخالف کو مجبور آپ کرتے ہیں کہ وہ ٹیبل پر آئے اور دوبارہ بیٹھ کر بات کرے اور انصاف کے ساتھ معاملہ طے ہو جائیں. اب ایک یقین دہانی بھی کروائی سہیل آفریدی نے کہ جی اب فیملی کی ملاقات کروا دیں، وکلاء کی ملاقات کروا دیں عمران خان صاحب سے، اور ہم آپ کو یقین دہانی کرواتے ہیں کہ باہر آ کر وہ کسی قسم کی کوئی پریس ٹاک نہیں کریں گے، کوئی پریس کانفرنس نہیں کی جائے گی، آپ صرف عمران خان صاحب سے ملاقات کروا دیں. تو جمعرات کو جو ہے وہ پارٹی کوشش کرے گی، منگل کو یعنی کل والے دن جو فیملی ہے وہ کوشش کرے گی. اصل میں کون ہے بندہ جو عمران خان کے پیچھے پڑا ہوا؟ میں کئی مرتبہ آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ بندہ اس سارے کھیل کے پیچھے جو مین آدمی ہے جس کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ عمران خان سے چھٹکارا دلوایا جائے وہ نواز شریف ہے. آپ لوگوں کو شاید آج اس بات پہ یقین نہیں آئے گا، لیکن میں آپ کو، کیونکہ عمران خان خود یہ کہہ چکے تھے کہ لندن پلان ان کے خلاف تیار ہوا ہے. عمران خان نے خود ہمیں بتایا تھا کہ نہ صرف عمران خان کو گرفتار کروایا جائے گا بلکہ نواز شریف کو پاکستان میں لا کر اس کے مقدمات ختم کیے جائیں گے اور نواز شریف کو الیکشن لڑوایا بھی جائے گا، اس کی اہلیت واپس دی جائے گی. یہ عمران خان صاحب نے سب کچھ پہلے بتایا تھا. نواز شریف وہ آدمی ہے جو پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو بار بار یہ کہتا ہے کہ مجھے عمران خان سے چھٹکارا لے کر دو. نواز شریف اس کے پیچھے ایک بڑا پلیئر ہے اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بے گناہ تو ہو نہیں سکتی، انہوں نے ہمیشہ ظلم کیا ہے.
پاکستان کے جس بھی سیاستدان پہ ظلم کیا ہے اس کے پیچھے سے ایک ہی اگر کوئی آپ کردار نکالیں گے تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا ہی ہوگا. جو انہوں نے کیا بنگالیوں کے ساتھ، جو کیا مہاجروں کے ساتھ، جو کیا بلوچوں کے ساتھ، جو کیا پٹھانوں کے ساتھ، جو کیا پنجابیوں کے ساتھ، اب وہی عمران خان کے ساتھ کیا جا رہا ہے، وہی کشمیریوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے. تو اگر آپ ایک پیچھے ذمہ دار نکالیں تو وہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے. پاکستان تحریک انصاف نے اپنے لوگوں کو کہا تھا کہ احتجاج کرنے کے لیے آپ نے آنا ہے اور اظہار یکجہتی کے لیے بھی آنا ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں سارے کے سارے پہنچے. یہ فیصلہ گزشتہ رات لگ بھگ 10:30 بجے کے قریب ہوا اور 12 بجے کے بعد یہ خبر ہر طرف پھیل گئی تھی. یہاں برطانیہ میں موجود صحافی ہم سب کو پتہ چل گیا، پاکستان میں موجود تمام جرنلسٹ وہ اس کو رپورٹ کر چکے، لیکن پارلیمنٹیرینز نہیں پہنچے. سلمان اکرم راجہ صاحب نے وہاں پہ کھڑے ہو کر کافی بھڑاس بھی نکالی. انہوں نے کہا یہ 70-80 پارلیمنٹیرینز ہیں، یہ کیوں نہیں آئے؟ کیا قوم اب ان کا انتظار کرے گی یا قوم اب ان پہ بھروسہ کرے گی؟ قوم کو اپنے حق کے لیے نکلنا ہے، ان 70-80 لوگوں کے اوپر آپ بھروسہ نہیں کر سکتے. وہ اتنے مایوس ہوئے، انہوں نے کہا جی میں گڑ گڑایا ان کے آگے، میں نے انہیں کہا کہ آپ سب کو آنا ہوگا لیکن یہ نہیں آئے، یہ سارے کہاں گئے؟ پھر انہوں نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ کون کون نہیں آیا اور کون کون کیا کر رہا ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ 5 اگست کو کون کون آیا اور کون کون نہیں آیا، تو ہم ایکسپوز کریں گے. یہ بھی سلمان اکرم راجہ صاحب نے تنگ آ کر کہا. اس پہ جو ہے پارٹی کے کچھ لوگوں نے، جن میں جنید اکبر صاحب بھی ہیں، ان لوگوں نے کہا جی کہ ہمیں تو بہت لیٹ پتہ چلا، اگر آپ 12 بجے رات کو بتائیں گے تو کئی لوگ دور دراز ہیں وہ کیسے آئیں گے؟ دیکھیں زیادہ تر جو پارلیمنٹیرینز ہیں وہ تو بہت قریب ہیں. اب کراچی سے تھوڑی آنا تھا یا بلوچستان سے تھوڑی آنا تھا، یہ خیبر پختونخوا کے اگر آپ کسی بھی ایریا سے ایم این اے کو لانا چاہیں تو 2 گھنٹے 1.5 گھنٹہ لگتا ہے. بہت زیادہ ٹائم بھی آپ لگا لیں تو 3 گھنٹے لگ جائیں گے. تو اتنا ٹائم بہت ہوتا ہے پہنچنے کے لیے اگر کوئی آنا چاہے، کسی کی نیت ہو. ہاں لیکن کچھ لوگوں کا یہ ہو سکتا ہے کہ ان کو اطلاع نہ ملی ہو، انہیں خبر نہ ملی ہو، لیکن اگر کوئی عمران خان صاحب کے بارے میں اتنا بے خبر ہے تو اس کو پھر عمران خان صاحب کی پارٹی میں اس وقت سیاست کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. یعنی یہ تو ایمرجنسی کا ٹائم ہے نا، اس وقت تو آپ کو کسی وقت کوئی بھی خبر آ سکتی ہے. آپ کو فوری طور پہ تیار رہنا ہوگا، کیونکہ لوگوں نے آپ کو ووٹ اس لیے نہیں دیا کہ آپ نے کوئی حکومت بنا کے گڈ گورننس کرنی ہے. لوگوں نے آپ کو ووٹ اس لیے دیا کہ آپ نے عمران خان کے حق کے لیے آواز اٹھانی ہے اور اس کی رہائی کے لیے آپ نے کوشش کرنی ہے. بہرحال پارلیمنٹیرینز نہیں پہنچے تو اس کے اوپر جو ہے وہ تھوڑی کھٹ پٹ ہو گئی پارٹی کے اندر. لیکن پھر جنید اکبر صاحب نے اور سلمان اکرم راجہ صاحب نے سمجھداری کا ثبوت دیا اور انہوں نے چیزیں جو ہیں وہ آپس میں بہتر کر لیں اور ریزالو کر لیں. لیکن ایک چیز جو میں دیکھ رہا ہوں، وہ پاکستان کا میڈیا اب پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو اختلافات پیدا ہوئے وہ انہیں ہوا دے رہا ہے. یعنی جو آواز اٹھائی گئی سب سے پہلے سوشل میڈیا پہ کہ یہ احتجاج اتنا لمبا کیوں چلا گیا، پہلے تو میڈیا چپ رہا. پھر جیسے جیسے یہ اختلافات کم ہونا شروع ہوئے، جب سب نے اس بات کو ماننا شروع کر دیا کہ ٹھیک ہے اب 27 سپتمبر ہے تو سارے رل کے 27 سپتمبر پہ زور لگاتے ہیں، جبکہ سارے کے سارے اس بات کے اوپر آمادہ ہونا شروع ہو گئے. جب پاکستان تحریک انصاف میں ایک اتفاق رائے ڈیولپ ہونا شروع ہوا تو سیم ٹائم میں اسی وقت پاکستان کا میڈیا جو ہے وہ یہ خبر دینا شروع کرتا ہے کہ اختلافات شدت اختیار کر گئے. تو آپ یہاں سے اندازہ کر لیں کہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو یہ کتنا پسند ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر اختلافات پیدا ہوں، خاص طور پہ اس موقع پر جب احتجاج کا اعلان کیا گیا ہے. اب دیکھیں کتنے 5 دن گزر گئے تو یہ باقی دن بھی گزر جائیں گے. یہ 50-55 دنوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. 27 سپتمبر کو آنا ہی آنا ہے، وہ تاریخ ہر حال میں آئے گی، آپ جو مرضی کر لیں گے. ہاں اگر اس سے پہلے قیامت آ جاتی ہے تو نہیں آئے گی، ادروائز وہ تاریخ آنی آنی ہے. تو اس تاریخ کو سب کو فیس بھی کرنا پڑے گا، سب کو اپنی کارکردگی بھی دکھانی پڑے گی. تو اس کی تیاریاں کرنا زیادہ ضروری ہے بجائے اس کے کہ اس سے پہلے لڑائیاں کی جائیں. اب میڈیا بھی لڑوانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن سمجھداری یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے کچھ حلقوں نے یہ سمجھا کہ لوگوں کو اکٹھا کیا جائے اور لڑائی جو ہے اس سے گریز کیا جائے. ناظرین، جو بات سہیل آفریدی نے کی تھی نا سیکٹر کمانڈر والی، یہ ایک موقع ملا ہے سہیل آفریدی کو اور پاکستان تحریک انصاف کو، تحریک تحفظ آئین پاکستان کو، ایون فضل الرحمان کو، تمام لوگوں کو یہ موقع ملا ہے کہ یہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو یہاں سے پیچھے ہٹائیں. یعنی اس ایک نقطے کو لے کر وہ آواز اٹھا سکتے ہیں. خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں پہلے تو نام لیں کہ سیکٹر کمانڈر کون تھا، اس کا نام کیا ہے اور کن الفاظ میں کس دن اس نے دھمکی لگائی ہے. وزیر اعلیٰ کا ایک ایک منٹ ریکارڈڈ ہوتا ہے. وزیر اعلیٰ یہ بتا سکتے ہیں کہ اس دن اتنے بجے اس جگہ پہ یہ والے سیکٹر کمانڈر نے، یہ اس کا نام ہے، یہ اس کا رینک ہے، اس نے مجھے دھمکی لگائی تھی اور ان الفاظ میں دھمکی لگائی تھی. اور اس کے بعد وہ قرارداد پیش کریں صوبائی اسمبلی میں، قرارداد کو پاس کریں
اور اس کے بعد ایک FIR درج کروائیں پولیس اسٹیشن کے اندر. اگر FIR درج ہوتی ہے تو ٹھیک ہے, نہیں ہوتی ہے تو عدالت میں چلے جائیں. GHQ کو لیٹر لکھیں, آرمی چیف کو لیٹر لکھیں, DG ISI کو. بے شک وہ لوگ اس کے لیے ذمہ دار ہوں, لیکن آپ انہیں لیٹر ضرور لکھیں, اپنی قانونی کارروائی آپ پوری کریں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, اگر آپ سے کوئی پولیس اسٹیشن میں رشوت طلب کرتا ہے تو لازمی بات ہے وہ SHO کو حصہ دیتا ہے, لیکن جب بھی آپ پولیس اسٹیشن میں اس کے خلاف درخواست لکھیں گے کہ یہ میرے سے رشوت مانگ رہا ہے تو آپ SHO کے نام ہی لکھیں گے. لہذا آپ کو اپنی قانونی کارروائی پوری کرنی چاہیے تاکہ وہ سند رہے اور بوقت ضرورت, کیونکہ وقت بدلے گا. یاد رکھیے گا, وقت ایسا نہیں رہے گا. یہ جو لوگ آج فرعون بنے ہوئے نا, یہ سارے کل کو ترسیں گے. یہ سارے لوگ کل کو, یاد رکھیے گا میری بات آپ, یہ سارے لوگ کل کو مدد مانگیں گے. یہ منتیں کر رہے ہوں گے کہ ہماری جان چھوٹ جائے کسی طرح, اور جان نہیں چھوٹے گی. جتنا ظلم انہوں نے کر دیا نا, ہر ظالم کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے, اور یہ اللہ رب العزت نے فرمایا. اب دیکھنا ان کے ساتھ ہوگا کیا. بہرحال میڈیا کوشش کر رہا ہے کہ اختلافات بڑھتے جائیں, اور سیکٹر کمانڈر کے حوالے سے سہیل آفریدی صاحب کو فوری طور پہ یہ ایکشن لینا چاہیے, انہیں قرارداد بھی پیش کرنی چاہیے, مقدمہ بھی درج کروانا چاہیے, اور معاملے کو ہر فورم پہ اٹھانا بھی چاہیے. دیکھیں نا, ابھی یہ لطیف کھوسا صاحب نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دے دیا ندیم ملک صاحب کے پروگرام میں, اور بڑا کھل کر انہوں نے کہا کہ ہر ضلع پر سیکٹر کمانڈر, کرنل, میجر, بریگیڈیئر, یہ فوجی افسر بیٹھے ہوئے, یہ وہاں فارم 47 بناتے ہیں. ان کا کیا کام ہے؟ چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کرتے ہیں. ان کا کیا کام ہے؟ اب کیٹیگوریکلی لوگ بولنا شروع ہو گئے. پہلے لوگ بولنے سے ڈرتے تھے, بات نہیں کرتے تھے. اب لوگوں نے کھل کر بات کرنا شروع کر دی ہے. یہ ایک اچھا سائن ہے. ناظرین, اب یہ تو ہوگی پاکستان تحریک انصاف کی پالیٹکس, اس پہ ہم بات کرتے رہیں گے. کشمیر میں آج 4 سیٹوں کے اوپر الیکشن ہو رہا ہے, اور یہاں گارڈین کے اندر برطانیہ میں خبر چھپتی ہے کہ محمد اختر نامی ایک برطانوی شہری ہے جنہیں گولی مار کر سیکورٹی فورسز نے کشمیر میں شہید کر دیا. اس کے علاوہ کچھ برطانوی شہری جو ہیں وہ گرفتار بھی ہیں, اور انہیں 2 مہینے سے گرفتار کیا ہوا ہے. اب یہ بڑا سنجیدہ ایشو ہے. برطانیہ اس کو کسی اور طرح دیکھتا ہے. جو برطانیہ کی گورنمنٹ ہے وہ بار بار اس میں رابطہ بھی کرتی ہے. تو پاکستان جو کچھ کر رہا ہے آزاد کشمیر میں, یہ پاکستان کے کریڈٹ میں یہ بات نہیں جا رہی. یہ فیوچر کے اندر پرابلم کریٹ کرے گی, اور آپ کے لیے مسائل بڑھیں گے. یہ جو نفرت کی آگ لگ گئی ہے یہ ایسے بجھے گی نہیں. بہت سارے ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو کل تک پاکستان کے نعرے لگاتے تھے, کل تک بھارت کے خلاف جا کے نعرے لگاتے تھے. آج وہ بھارت کے خلاف احتجاج نہیں کر رہے, وہ پاکستان کی سرکار کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں, اور یہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی گھٹیا اور ناقص پالیسیوں کی وجہ سے ہو رہا ہے. ناظرین, ذیشان ایوان صاحب ہیں, انہوں نے ایک ڈیٹا نکالا. یہ ڈیٹا بڑا انٹرسٹنگ ہے. ڈیٹا یہ بتاتا ہے کہ یہ پورا جو خطہ ہے نا جہاں پہ ہم رہتے ہیں پاکستان, یہاں پہ سب سے زیادہ جو تنخواہیں اور الاؤنسز ہیں نا وہ پاکستان کے پارلیمنٹیرینز کے پاس ہیں. اندازہ کیجئے آپ, ہمارا ملک معیشت میں سب سے زیادہ نیچے گیا ہوا ہے, سرمایہ کاری میں ہماری بربادی پھر گئی ہے, دہشت گردی میں ہم سب سے آگے چلے گئے ہیں, لیکن پارلیمنٹیرینز کی تنخواہیں اور مراد سب سے زیادہ ہیں, ہماری الاؤنسز سب سے زیادہ ہیں. نمبر 1 پہ پاکستان آتا ہے جی, اور نمبر 2 پہ پاکستان سے بہت نیچے جا کے انڈیا آتا ہے. نمبر 3 پہ بنگلہ دیش ہے. نمبر 4 پہ سری لنکا ہے. اور یہ چاروں ممالک پاکستان سے زیادہ ترقی یافتہ ہیں, باقی ملک ان کے بعد آتے ہیں. لیکن آپ اندازہ کیجئے کہ ہمارے خطے میں سب سے زیادہ تنخواہیں اور الاؤنسز جو ہیں وہ پاکستانی پارلیمنٹیرینز کے ہیں, باقی سب کے کم ہیں. لیکن کارکردگی آپ دیکھ لیں تو وہ اپنے ملک کو کہاں سے کہاں لے گئے, اور ہم نے اپنے ملک کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. بلکہ پاکستان کی واحد فوج ہے اس پورے خطے میں جو کاروبار کرتی ہے. خالی پارلیمنٹیرینز کو برا نہیں کہنا چاہیے, ہماری فوج واحد فوج ہے جو کاروبار کرتی ہے, اور اس نے کوئی ایسی جنگ نہیں کی جس میں ہم نے اپنی زمین واپس لے لی ہو, یعنی جس میں کشمیر آزاد کروا لی ہو, ہم نے اپنا پانی چھڑوا لیا ہو, یا کچھ ایسا کر دیا ہو. انڈیا کو ہم نے ٹھوکا ایک دو دفعہ ہمیں مار پڑی ہے, ہمارے 90,000 قیدی بھی بن گئے, ہمارا آدھا ملک بھی انڈیا نے توڑ دیا. انڈیا نے بزور طاقت انہوں نے توڑ دیا, ان کے جرنیل وہاں پہ آ گئے تھے اور ہم نے وہاں پہ سرنڈر کیا, ہم نے ہتھیار پھینکے. بہت معیوب ہے, بڑی تکلیف دہ بات ہے. لیکن کاروبار بھی یہی فوج کرتی ہے, اور بھرپور کاروبار کرتی ہے, بڑا منافع کماتی ہے. پھر جو ان کے کاروباری ادارے ہیں وہ ٹیکس بھی نہیں دیتے, جو مرضی آپ کر لیں. کہتے ہیں ہم فلائی کام کرتے ہیں, ہم ٹیکس کیوں دیں, فلائی کام کرتے ہیں اس کے اندر ہم نے برابر کر دیے. اب ناظرین, ایک میں آپ کو یہ ویڈیو دکھاتا ہوں, ذرا ویڈیو دیکھیں آپ, چھوٹی سی ہے, 22 سیکنڈ کی ویڈیو ہے. یہاں پہ ایک پارلیمنٹیرین ہے, یہ صوبائی اسمبلی کی, یہ اٹھتی ہیں, اٹھ کے کہتی ہیں جی لیا کی گلیاں چمکتی ہیں تو مریم نواز کی وجہ سے چمکتی ہیں. میٹھے میٹھے الفاظ ہیں, ذرا یہ آپ سنیے, اور اس کے اوپر پھر ایک بزرگ ہیں ان کا تبصرہ دیکھیے, پھر میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ سنیں آپ. لیا کی گلیاں چمکتی ہیں تو میری وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ کی وجہ سے. جناب چمک دیا پہ تھوڑے سامنے آن دی ریکارڈ ہے سارے
ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕੀ ਸ਼ੇਰ ਆ ਚਮਕਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਕਮ 2 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਚਮਕਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਨਾ ਸੀਐਮ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ झूठ झूठ पे झूठ झूठ। जी नादरीन, ये सुना आपने, इसीलिए आपको सोशल मीडिया इतना खतरनाक लगता है, इसीलिए मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की और 2 नंबर सियासतदानों की जान जाती है। माजी में आप ये गेमें डाल देते थे, तारीफें करो गेमा चुक दो, और बाबा जी ने सारा पोल खोल के रख दिया, झूठ पे झूठ झूठ पे झूठ। उन्होंने कहा जी ए गलियां चमकदियां पईयां ने। ये है नादरीन हकीकत, और इस तरह खोल के रखते हैं। तो मेरी पाकिस्तानियों से गुजारिश है कि अगर आप इन्हें एक्सपोज करना चाहते हैं, ये सबसे बेहतरीन तरीका होता है, ये जब कभी कोई बोंगी मारें या जब कभी अपनी गेम उठाएं, फौरी तौर पे आप हकायक उसके साथ जोड़ें, इनका क्लिप उठाएं, उसके साथ जो हकीकत है उसको साथ जोड़ें और जोड़ के दुनिया को दिखाएं जनाब ये इनकी औकात है। ये है सोशल मीडिया का सबसे बेहतरीन इस्तेमाल। अब सोशल मीडिया का इस्तेमाल तो ये भी है ना, देखें शहबाज शरीफ का अगर आप स्टेटमेंट देखें या इन लोगों के सारों के आप देखें, महंगाई मार्च इन्होंने किया इमरान खान साहब की हुकूमत गिराने के लिए कि जी महंगाई बहुत हो गई है, हम इमरान खान की हुकूमत गिरा रहे हैं। कोई एक चीज इमरान खान की हुकूमत गिरने के बाद किसी एक दिन भी इमरान खान के दौर से सस्ती हुई हो तो आप मुझे बता दें, चैलेंज है। कोई एक चीज जो ज्यादातर हम पाकिस्तानी इस्तेमाल करते हैं मेन चीजों में से, पेट्रोल कर लें, बिजली कर लें, गैस कर लें, आटा कर लें, गंदम कर लें, आप दालें कर लें, चावल कर लें, चीनी कर लें, कुछ भी चीज उठा लें आप, कोई एक चीज आप बताएं कि इमरान खान साहब की हुकूमत खत्म होने के बाद, रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद एक दिन भी इमरान खान के दौर से सस्ती हुई हो, कोई एक चीज बता दें। यानी ये जो नया डाटा है ना, इसके मुताबिक पेट्रोल की जो असल कीमत है ना, उससे 140 रुपए सिर्फ पेट्रोल के ऊपर इजाफी वसूल किए जा रहे हैं। ये हालात हैं नाजरीन इनके, और इन्होंने पाकिस्तान के कर दिए। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।